یہ مشکل مراحل ہیں، یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے، وہ بیان کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے میری جرت بھی بڑی ہے کہ نہ ان مطالب کو تاریخ کی یہ گوشے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ ہیں، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ حسن مجتبیٰ سوچنا چاہیے کہ آخر جب صلح ہو گئی، اقتدار مل گیا، اب کیوں شہید کر رہا ہے؟ اب کیا مجبوری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرے؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا وجود باطل اور طاغوت کو مسلسل بے نقاب کر رہا ہے۔ امیر شام جب مدینے میں آیا، سب کے سب نے یزید کی ولایت عہدی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بھیجا امام حسن کی طرف بھی بھیجا قاصد کو کہ انہیں بھی بلائیں، اور تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خریدنے کے لیے کیا کیا دیا گیا، کتنی بڑی مقدار میں بیت المال کے انبار لگا دیے گئے، درہم و دینار کے، کوفیوں کو، بصریوں کو، اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ کو، اہل مصر کو خریدنے کے لیے۔ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ ایک مرتبہ کسی کو روانہ کیا کہ انہیں بھی بلائے۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، لیکن کافی دیر سے واپس پہنچے مسجد نبوی میں، غروب کے قریب کا وقت تھا۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ آئے، یہ غصے سے کھول رہا تھا، کہا مجھے پتا ہے آپ کیوں دیر سے آئے، اس لیے دیر سے آئے کہ میرے پاس جتنا مال پڑا ہے میں سارا اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، اور جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچے اور اس طرح سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں، ہند کا بیٹا ہوں، آئندہ سے خیال رکھیے گا۔ اور اب امام حسن مجتبیٰ کس جلال و عظمت کے ساتھ امیر شام کے پہلو میں آ کے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے اس نے دوسرا زبان کا وار کیا، کہا حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، اے حسن مجتبیٰ میں آپ سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ آپ مدینے میں محدود ہو کے رہ گئے اور پوری اسلامی دنیا میں اس وقت میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے۔ سنے کون ہے حسن مجتبیٰ؟ جیسے ہی امیر شام نے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، میں آپ سے افضل، آپ سے بہتر، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ امیر شام کی طرف موڑے اور کہا اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے۔ اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے کہ وہ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ ایک 1000 ننگی تلواریں، اطراف میں سپاہی کھڑے ہیں، اور کیا جرأت اظہار ہے۔ فرمایا حسن مجتبیٰ تجھ جیسے ننگے بشریت کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد امیر شام نے کہا حسن مجتبیٰ یہ جتنے درہم و دینار کے انبار پڑے ہیں یہ سب اٹھا لیجئے اور لے جائیے، اور آئندہ خیال رکھیے گا کہ میں کون ہوں۔ امام اٹھے، اگرچہ کہ دربار دشمن کا ہے تو مسجد نبوی، لیکن آج دشمن کا دربار بنا ہوا ہے۔ 1000 سپاہی ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسا ماحول کہ اس کے مصاحب، اس کے گورنر، اس کے قریبی سفیر سب جمع ہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ اس کے غلام ہیں، اس کے سپاہی ہیں چاروں طرف، امام حسن مجتبیٰ اٹھے، لیکن اتنے ہر دل عزیز تھے امام حسن مجتبیٰ۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب بھی حج کے سفر میں حضرت اپنی سواری سے پیدل اترتے تھے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام کی موجودگی میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا سکے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ جیسے ہی دیکھتے تھے امام حسن مجتبیٰ پیدل چل رہے ہیں، فوراً سواریوں سے نیچے آ جاتے۔ اتنا عشق تھا اہل مدینہ کے دلوں میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ گھر کے سہن میں جس کی دیوار نسبتاً کم تھی، ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا، جب آ کے بیٹھتے تو اتنے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ
کہ گزرنے والوں کی راستہ کو گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. مجبوراً امام حسن مجتبی اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. ہر دل عزیز تھے, جیسی کوئی دیکھتا تھا اس درجہ حسین تھے, اتنی جذاب شخصیت کے مالک تھے کہ انسان ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا. اب امام اٹھے ہیں, دربار ایک طرح سے دشمن کا ہے, سپاہی, امراء, غلام سب دشمن کے. جیسے ہی امام اٹھے, امیر شام کا ایک غلام جلدی سے آگے بڑھا, پہلے امام کا چہرہ بغور دیکھتا رہا, اور جب امام اٹھے تو صورت سے بڑا آگے اور جا کر امام کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ گیا. اور جیسے ہی اس نے امام کی جوتے سیدھے کیے, امام اپنے پاؤں کو اپنے نالین میں لے کے گئے, اور اس کے بعد اس غلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ جو مال پڑا ہے اٹھا لے, یہ تمہاری اجرت ہے. وہ سارا مال جو امیر شام امام حسن کے لیے رکھا تھا, اور کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ حسن مجتبی آئندہ احتیاط کرنا, جتنا میں نے اہل مدینہ کو دیا ان سے زیادہ آپ کے لیے رکھا, تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے, اور آئندہ آپ سوچ سمجھ کے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں. وہ سارا مال امام حسن مجتبی نے امیر شام کے ایک غلام کو صرف جوتیاں سیدھے کرنے پہ عطا کیا, اور اس کے بعد پلٹے امیر شام کی طرف اور فرمایا سنو امیر شام, آئندہ تم بھی احتیاط کرنا, اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. بس آخری جملے عرض کر, آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مرحلہ اور طے کروں, اور بس ایک مرحلہ. یہ مدینہ ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ حسن مجتبی کا اپنا گھر ہے, بنو ہاشم ساتھ ہیں, آپ کے قریبی عزیز ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, یہاں پر یہ رویہ اگر اختیار کیا نہ. حسن مجتبی جب اٹھ کے جا رہے تھے, امیر شام سے کہا امیر شام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میری شرائط کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور تو چاہتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرے. یاد رکھ, جب تک حسن مجتبی زندہ ہے تو اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا, اور آئندہ احتیاط کرو اس کام سے اجتناب کرو جس کا انجام سراسر امت مصطفیٰ کی تباہی ہے. بہت کچھ کہا, کہہ کے چلے گئے, اور جب پتا چلا کہ اس کے باوجود امیر شام مختلف علاقوں میں خطوط لکھ رہا ہے, اپنے گورنروں کے ذریعے سے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی صرف ایک غلام کو ساتھ لیا, نہ غلام ہے, نہ مصاحب ہے, نہ ساتھی ہے, نہ بنو ہاشم میں سے کچھ افراد کو لیا, نہ اکیلے حسن مجتبی. بس یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں. ایک غلام ساتھ لیا اور مدینہ سے پہنچے, کہاں؟ شام میں پہنچے, اور امیر شام کو اطلاع مل گئی کہ حسن مجتبی آ چکے, اور اب آ کر میرے ساتھ بحث کریں گے, تلخی کریں گے, گفتگو کریں گے, مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے. ایک مرتبہ اس نے اپنے تمام مصاحبوں سے, اپنے تمام درباریوں سے پہلے سے کہہ دیا کہ تیاری کر لو. جیسی حسن مجتبی آئے میرے دربار میں اور پہنچے, سفر کا تھکا ہوا ہوگا, جیسی آئے میرے دربار میں تو تم سب حسن مجتبی کے آباء و اجداد کی مذمت شروع کر دینا, بالخصوص علی ابن ابی طالب سے متعلق کہنا کہ حسن تو بہت بیچارہ آدمی ہے, اس کا باپ علی بیچارہ پٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, خاک پہ بیٹھتا تھا, یہودی کے باغ میں ملازمت کرتا تھا, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, انہیں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو باتیں سناتا تھا, فیصلے کرتا تھا. ایسی باتیں کرنا, اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنا, اور حسن مجتبی کے آباء و اجداد بالخصوص علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے الفاظ کہنا کہ حسن مجتبی مرعوب ہو جائیں, دب جائیں, اس طرح سے زچ ہو جائیں کہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہیں. لیکن جیسے ہی, دیکھیں مدینہ نہیں ہے, مکہ نہیں ہے, دشمن کے گھر شام میں پہنچے, اور جیسے ہی گئے, جیسے افراد کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا, آئے بیٹھے, نہ دعا, نہ سلام, نہ احوال پرسی, نہ پانی پیش کیا گیا. ایک مرتبہ افراد جنہیں پہلے سے معمور کیا گیا تھا, ایک کونے سے ایک بول رہا ہے, حسن مجتبی
پروردگار نے میرے خاندان پر بہت بڑا فضل کیا، اور میرے باپ کی تو اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیداد تھی، اتنے نوکر چاکر تھے، اتنی کنیزیں تھیں، اتنے غلام تھے، لیکن آپ کا باپ تو بہت بیچارہ آدمی تھا۔ آپ کا باپ تو بہت توحیدست تھا، تنگ دست تھا، مفلوک الحال تھا، غریب تھا، بیچارہ تھا، مزدوری کرتا تھا، خاک پہ بیٹھتا تھا غریبوں کے ساتھ۔ اس نے ختم کیا، دوسرے نے یہی بات کی، دوسرے نے ختم کی، تیسرے نے، چوتھے نے۔ جب سب نے باتیں کی، امیر شام خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ فرزند رسول، فرزند علی، سب کے سامنے توہین ہو رہی ہے، اور اب حسن مجتبیٰ میرے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں بچیں گے۔ ایک مرتبہ جب سب بول چکے اور تمام اہل دربار اپنے اندر کی کثافت کو زبان پر لا چکے، اب لبہائے حسن مجتبیٰ میں جنبش پیدا ہوئی، اور اب رخ کیا امیر شام کی طرف اور فرمایا اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، اے امیر شام، کیا تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ پر فخر فروشی کرتا ہے؟ کہو ان سب سے کہ آئیں، پہلے میں تمہارے دربار میں سب کے سامنے اپنے تمام آباء و اجداد، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک، اپنے تمام اجداد اور اپنی تمام ماؤں کا کردار تمہارے دربار میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تو ان سے کہے کہ باری باری آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار حسن مجتبیٰ کے کان میں بیان کرے۔ دوستوں کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں اپنوں کے درمیان کھڑے ہو کے بات کرنا، خطاب کرنا، گفتگو کرنا آسان ہے، پورا دشمنوں کا مجمع ہے۔ تنہا حسن مجتبیٰ ایسا سناٹا طاری ہوا جس کے بعد پھر کسی کو کچھ کہنے کی جرات نہ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا، خطبہ شروع کیا، فرمایا یا اہل الشام، اے اہل شام سنو حسن مجتبیٰ کون ہے۔ لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور کئی سال کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کا بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر نازل کیے ہیں، کئی سال مسلسل بیان کرنے کے باوجود لم احصیہا، میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اپنا تصرف بتایا، اپنی ولایت تکوینی کا اظہار کیا، پہچانو کون ہے حسن مجتبیٰ۔ فرمایا سنو اہل شام، تم شام کی حکومت پر اترا رہے ہو، سنو، لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن مجتبیٰ اگر چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأة والامرأة رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یا علی، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ حضرت جب اپنے خطبے میں اس مرحلے پہ پہنچے، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے حسن مجتبیٰ، کس میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا، فَنَظَرَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ شِزْرًا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا، اور کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھ گئی؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا مقام ہے؟ سورہ یاسین کے آخر میں کیا پڑھتے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کون ہے؟ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ خمینی بت شکن نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟
کا اللہ کا ارادہ کرنا وہی کہنا ہے، کہنا وہی ہو جانا ہے، اور حسن مجتبیٰ اللہ کے ارادے کا مظہر۔ جیسی کا اما تستحشین ان تقضی بین الرجال، کو خدا کیا لکھا، بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے، قدیم قائم حشر قیوم ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ انسان سوچے تو کچھ نہیں بنتا، ربوبیتی منزل جدا ہے، خدا خدائی خدا منے دا جو پنج تندا ہے جو عزت الہیہ کا مظہر، غیرت الہیہ کا مظہر، جمال خدا کا مظہر، مشیت خدا کا مظہر، رضا الہیہ کا مظہر، قدرت خدا کا مظہر حسن مجتبیٰ۔ جیسے ہی فرمائے اما تستحشین ان تقضی بین الرجال، شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی، جس لمحے کہا اسی لمحے جنس بدل گئی۔ اب کیا کہوں، میدان سے بھاگی، جیسے ہی دربار سے نکلی، ایک مرتبہ امام نے فرمایا ناد الامام و نقبہا، امام نے پشت سے آواز دی سزا پوری سنو، تو عورت بنی ہے تو وہ کیا کرے جو گھر میں بیٹھی ہے؟ کیا اب ایک گھر میں دو عورتیں زندگی گزاریں گی؟ جا قد سارت عیالوں کے رجل، وہ عورت جا جس کی تو اب تک تو شوہر بنا رہا، وہ اب مرد بن چکی ہے، جاؤ بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ اب وہ تو چلا گیا یا چلی گئی، لیکن پچھلے والوں کو جو بیٹھے تھے دربار میں ایک مرتبہ سام سوکھ گیا، پریشان ہے، کیا کریں، سناٹا ہے، اب کسی میں جرأت نہیں ہے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ادا کرے، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا، اب امیر شام کی جان میں جان آئی تو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میرے شہر میں، میرے ملک میں، میری حکومت میں، میرے درباریوں کے سامنے آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، رسوا کر دیا، میرے گھر میں آ کر۔ امام نے ایک مرتبہ فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن، حسن مجتبیٰ کون ہے؟ اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے سن، ان العرش سریری، عرش پروردگار تخت ہے حسن مجتبیٰ کا، والاحمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وعلی امیری، اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، وجبریل فقیری، اور میرے دربان کے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور پھر ایسا جملہ کہا، کیا جملہ، سر سیری، کیا عجیب لفظ ہے، سر مرد کے لیے ہوتا ہے، جاؤ راستہ لو، عورت ہو پھر سر نہیں کہتے، سیری کہتے ہیں۔ اب کیا جملہ کہا، جس کے بعد پھر جتنی بچی کھچی صلاحیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بولے۔ فرمایا ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری، اگر تم انسان بنتے ہو ان شئت اقل کثیری، انسان بنتے ہو یا تمہیں بھی کہوں سیری؟ اللہ اب ان کی محبت، اللہم صلی اللہ علیہ، بس میرے عزیز، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوئی۔ اب گناہگار ہوا تو قدمے تے ہاتھ رکھتا ہے، کہیں کو گناہ چھوڑ، یا اللہ، خوب، اگر ہو گیا ہوتا تو شاید اچھا ہی ہو گیا ہوتا، لیکن بس اب ختم کریں۔ اب امیر شام میں اتنی جرأت نہیں کہ ایک لفظ بھی کہے، لیکن کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، دیچکی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ امیر شام تو خاموش ہوا، لیکن مروان بن حکم بول پڑا اور کہا امیر شام، میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں، آپ کی ہمت اور حوصلے کی اور آپ کی برداشت کی داد دیتا ہوں کہ حسن مجتبیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کے باوجود آپ خاموش ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا
تو میں حسن مجتبی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا. جیسے ہی امام حسن مجتبی نے یہ جملہ سنا اب رخ موڑا مروان بن حکم کی طرف اور کیا عجیب جملہ کا کیا فرمایا. فرمایا اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے, تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا جو تمہارے حرم کے ساتھ تمہارے حجرے میں موجود تھا؟